آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف کی اور لمحہ لمحہ قدم قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عہد رسالت کے بعد جو عہد ہر حوالے سے بڑا ممتاز اور تابناک رہا وہ خلفۂ راشدین کا عہد تھا۔ انہی خلفۂ راشدین میں سے ایک عظیم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس غلام سے بے حد محبت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق جس سے سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ جس کے اوپر سلام بھیجے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ بھی میرا عمر ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں قرآن کی اکثر جو احکامات کی آیت ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ حضرت عمر وہ ہستی تھے جو خود تو نبی نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کو وحی کا حصہ بنایا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق یعنی کہ یہ جو دونوں ہستیاں ہیں جس شخص نے ان کے عظمت کو نہ پہچانا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ائمہ اہل بیت بھی اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔